آپ جناب ہم اہل سنت کی کتابوں سے صحیح روایات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے پھر سب سے زیادہ حقدار تو صدیق اکبر ہیں، جن کے لیے نبی پاک نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اس طرح پھر ابو بکر صدیق سب سے بڑھ کر وصی ہونے کے مستحق ہیں، آپ کا لقب ہونا چاہیے وصی رسول۔ مسلم شریف کے اندر حتی اکتبا کتابا، میں کتاب لکھ دوں ابو بکر کے لیے، ابو بکر پھر وصی رسول اس معنی میں زیادہ ان کا حق ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر دو جگہ 466 3654 آخری خطبہ فرمایا ابو بکر کے سب سے زیادہ احسان ہے، اگر کوئی خلیل میرا ہوتا اللہ کے بعد تو ابو بکر ہوتا، لوگوں میں سارے دروازے بند کر دو، کوئی دروازہ نہ کھلو الا بابا ابی بکر، سوائے ابو بکر کے باب کے۔ اب یہ کیا ہے؟ پھر اس طرح وصی رسول بنائیں گے تو ابو بکر سب سے پہلے حقدار ہیں، ان کا لقب ہونا چاہیے۔ اور بخاری شریف کے اندر 3 جگہ روایت ہے 7220 7360 3659۔ ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئی، آپ نے فرمایا پھر آنا، اس نے کہا اگر آپ نہ ملیں تو پھر آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو میرے ابو بکر کے پاس آنا، میں نے جو تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ کون ادا کرے گا؟ میرا ابو بکر۔ اب بتائیں نبی پاک کے وعدے، نبی پاک کے معاملات کون ادا کر رہا ہے؟ نبی پاک خود انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کے پاس آنا۔ اب اگر آپ ان معنوں میں اگر علی مرتضیٰ کو وصی رسول کا لقب دینا چاہتے ہیں، اہل سنت کے ہاں جب کے نہیں ہے، تو پھر ابو بکر صدیق کو پہلے وصی رسول کہیں حضرت صاحب۔ اب بخاری شریف کے اندر 2 جگہ روایت ہے، یہ بڑی خاص روایت ہے 3137 4383 کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جابر سے کہا کہ اگر میرے پاس بحرین سے مال آیا تو میں تجھے دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں نہیں آیا، وصال کے بعد جب صدیق اکبر کے پاس بحرین کا مال آیا تو امرا منادیا فنادا، تو آپ نے منادی سے کہا کہ ندا کرو، اعلان کرو، من کان لہ عند النبی دین او عدۃ فلیاتینی۔ یہ بخاری ہے، 2 جگہ روایت ہے کہ حضرت صدیق کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس کے پاس نبی پاک کا کوئی وعدہ ہو، کوئی معاہدہ ہو، میرے پاس آؤ، میں ادا کروں گا۔ اب نبی پاک کے وعدے کون ادا کر رہا ہے؟ تو ابو بکر صدیق کو آپ وصی رسول کیوں نہیں کہتے؟ بتائیے جی۔ اور اگر آپ اس طرح کہیں گے تو پوری امت وصی رسول ہے، اوصیاء رسول ہے، پوری امت۔ کس طرح؟ یہ روایت جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر 2740 نمبر ہے، ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ بڑی مشہور روایت ہے، بڑی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ، مسند احمد کے اندر بڑی جگہ ہے۔ بلکہ آگے تو الفاظ یہ ہیں کہ اگر علی اور مرتضیٰ وصی ہوتے نبی پاک علیہ السلام کے، تو کیا ابو بکر یہ گوارا کرتا تھا کہ وصی رسول پر حکمرانی کرے؟ مسند احمد کے اندر یہ روایت بڑے ضروری ہیں، لیکن بخاری شریف کے اندر الفاظ نہیں ہیں، لیکن اگلے الفاظ بھی صحیح ہیں، اس کے اندر بھی اس پر حکم صحیح کا ہے۔ تو ابن ابی اوفا سے کہا گیا کہ نبی پاک نے کوئی وصیت کی؟ انہوں نے کہا نہیں، یعنی خاص وصیت۔ میں نے عرض کیا نا کہ بار بار یہ صحابہ میں بات چلتی تھی، کوئی خاص وصی ہے، کوئی خاص وصی ہے جو کسی خاص کے لیے، کسی کے لیے، تو وہ کہتے تھے نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہاں اگر عام وصیت کی بات ہے تو انہوں نے کہا قال اوصا بکتاب اللہ، نبی پاک نے پوری امت کو کتاب اللہ پکڑنے کی وصیت کی ہے، پوری امت اس معنی میں وصی ہے، نماز ادا کرنے کی وصیت کی ہے، اپنے جو غلام ہیں ان سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے، جن چیزوں کی نبی پاک نے وصیت، پوری امت اوصیاء ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، یہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے 1274 نمبر، ان علی کانا وصیًا، کہ علی مرتضیٰ رسول اللہ کے وصی ہیں اسی خاص معنی میں۔ آپ نے فرمایا متى اوصى الی، کب وصیت کی؟ متى اوصى الی، نبی پاک نے کب وصیت کی؟ وقد كنت مسندته الى صدری، میں نے نبی پاک کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے وصال فرمایا، علی مرتضیٰ کو خاص کوئی وصیت نہیں فرمائی، اور علی مرتضیٰ خود اس کی نفی کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا حل عہد الیک نبی اللہ شیئا، نبی پاک نے آپ سے کوئی خاص عہد لیا ہے؟ لم یعہدہ الی الناس عامہ، جو لوگوں عام لوگوں سے نہیں، عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی خاص آپ سے بات نبی پاک نے وصیت کو عہد لیا ہے؟ علی پاک نے فرمایا لا الا ما فی کتابی ھذا، یہ جو میرے پاس کتاب ہے چند مسائل ہیں اس کے اندر، اس کے علاوہ کوئی عہد نہیں لیا، کوئی مجھے خاص وصیت نہیں فرمائی۔ علی مرتضیٰ خود مان رہے ہیں، خود تسلیم کر رہے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر ما خصنا رسول اللہ بشیء، ہمیں رسول اللہ نے کسی بھی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اور ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے ان علی، حضرت علی سے ہے، قان آخر کلام نبی، آخری نبی پاک کا کلام کیا تھا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وصیت پوری امت کے لیے یہ تھی، نماز اور غلاموں کا خیال کرنا۔ یہ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں آخری کلام حضور کا یہ ہے۔ اور مسند احمد کے اندر اگرچہ یہ سند اس کی ضعیف ہے لیکن متن اس کا بالکل صحیح ہے، چونکہ یہ ابن ماجہ کی روایت اس کی تائید کر رہی ہے اور اوپر والی روایت اس کی تائید کر رہی ہے۔ متن اس کا ان کی تائید کے لحاظ سے قابل قبول ہے کہ جب نبی پاک نے علی سے فرمایا کہ آپ مجھے کاغذ لا کے دیں، میں لکھ دوں، میری امت گمراہ نہ ہو، تو علی کہتے ہیں مجھے خطرہ ہوا نبی پاک کا وصال نہ ہو جائے، تو میں نے عرض کیا، فرمایا میں یاد رکھ لوں گا۔ تو سرکار نے کیا کہا؟ اوسی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، حضور نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یعنی پوری امت کے لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز کی اور اپنے غلاموں کی ان کا خیال کرنا۔ یہ پوری امت اس معنی میں پھر رسول اللہ کی وصیت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی روایت یہ موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے مامور تھے، آپ نے جو کچھ اللہ نے ارسال کیا آپ نے پہنچا دیا، کوئی چیز نہیں آپ نے چھپائی،
کوئی چیز نہیں چھپائی، ہم اہل بیت کے لیے کوئی بھی حکم خاص نہیں کیا. 3 چیزیں صرف آپ نے وصیت کی ہے امت کو، وضو کے بارے میں، صدقہ کے بارے میں، اور گھوڑی سے خچر یعنی پیدا کرنے کے بارے میں. یعنی عام جو وصیتیں ہیں وہی ہیں، کوئی خاص یہ بار بار اس چیز کی نفی ہو رہی ہے. تو یہ دیکھ لیں صحیح جو روایات اہل سنت کی کتابوں سے، اس کی روشنی میں پھر صدیق اکبر زیادہ اس کے مستحق ہیں. وہ حضور کی جگہ جانشین بھی تھے، نبی پاک نے مصلی پہ کھڑا کیا اور ان کے لیے کہا دروازے دوسرے بند کر دو. بی بی سے کہا میرے بعد اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر کے پاس آنا. اور آپ نے ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں بحرین سے جب مالا کہا کسی کا وعدہ اگر نبی پاک کے ساتھ ہے تو میرے پاس آئے. اور یہ اتنی روایات ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں جس سے آپ پھر وصی ثابت ہوتے ہیں اگر آپ لغوی معنی میں. لیکن آپ کہیں کہ جناب اس بنیاد پر ہم علی مرتضیٰ کو وصی رسول کا لقب دے لیں. نبی پاک نے قرض کے بارے میں یا قربانی کے بارے میں پہلے تو یہ ثابت نہیں ہے، کسی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں ہے. اور اس چیز کا امام ابو نعیم رد کر گئے ہیں، فرمایا اگر اس سے یہ وصی رسول ثابت ہوتے ہیں تو پھر باقی جو اس سے بڑھ کر روایتیں ہیں سنت کے اعتبار سے معتبر ہیں، اس کے اعتبار سے باقی لوگ بھی وصی ثابت ہوتے ہیں. اور امام عمر بن امام زلال الدین نے مسئلہ حل کر دیا. تو قریشی صاحب